انور اقبال صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر معاہدے کی کسی شق کی خلاف ورزی ہو تو اس کے نتائج پھر ممکنہ طور پر کیا ہو سکتے ہیں؟ یہ تو ابھی طے پانا ہے، اور اس کی جو گارنٹی ہے وہ سلامتی کونسل لوگ دے گی، جہاں ریزولوشن پیش ہوگا، اور وہاں جو 5 بڑے ممالک ہیں جن کے پاس ویٹو کے پاورز ہیں وہ اس کی گارنٹی دیں گے، اور اس میں پھر کچھ ظاہر ہے اس میں کوئی طریقہ کار طے پائے گا، اور طریقہ کار کے تحت کام ہوگا۔ صرف سرزبانی کلامی تو نہیں کام چلے گا نا، کچھ ایک طریقہ کار، پورا طریقہ کار متعین کرنا پڑے گا اور اس کے مطابق چلنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے انور اقبال صاحب، ایران کی جانب سے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو جوہری مواد ہے وہ ملک سے باہر نہیں جائے گا، تو پھر امریکہ کس طریقے سے اس معاہدے پر راضی ہوا ہے؟ دیکھیں، امریکہ ایسا تو نہیں نا کہ امریکہ کو وہ جو انریچ یورینیم اپنے استعمال کے لیے چاہیے۔ امریکہ کے پاس تو اپنا بہت یورینیم ہے، ان کے پاس بہت زیادہ نیوکلیئر ہتھیار ہیں، سب کچھ ہے۔ اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو جوہری مواد ہے اس کو ناکارہ کر دیا جائے، تاکہ اس سے ایٹمی ہتھیار نہ بن سکے۔ تو اگر وہ ایران کے اندر ہی یہ کام ہو سکے تو امریکہ کو میرا نہیں سارے اعتراض ہوگا، بلکہ آپ کو یاد ہوگا اپنے ایک پچھلے بیان میں صدر ٹرمپ نے بات کی تھی کہ دنیا میں 2 ہی ممالک ہیں جن کے پاس یہ ٹیکنالوجی موجود ہے ایسا کرنے کی، ایک امریکہ اور ایک چائنا۔ تو انہوں نے چائنا کا نام خواہ تو نہیں لیا، یعنی اس طرح سے ڈپلومیسی میں اس طرح باتیں کنوے کی جاتی ہیں کہ اگر یہ کام چائنا بھی انجام دے لے تو ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، ایز لانگ اس کی جو ایٹمی ایجنسی ہے IAEA وہ اس کی تصدیق کر دے تو امریکہ مطمئن ہو جائے گا۔ اور میرا خیال ہے کہ اس کو ایران سے باہر لے جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور جب ایران نے یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ نیوکلیئر جوہری ہتھیار بالکل نہیں بنانا چاہتا، تو پھر اس کو اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ چائنا کے جو ہے اس مادے کو، جو جوہری مادے کو وہ ناکارہ بنا دے۔ ٹھیک ہے انور اقبال صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اس معاہدے کے تناظر میں کیا سفارتی حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے؟ پاکستان، دیکھیں پاکستان تو میڈیٹر ہے نا، اور پاکستان نے میڈیشن کی اور بہت اعلیٰ میڈیشن کی، لیکن اصل کام تو امریکہ نے کرنا ہے نا، اور ایران نے کرنا ہے۔ یہ دونوں ممالک جو ہیں وہ کریں گے۔ پاکستان تو ایک میڈیٹر کے طور پہ یہ کر سکتا ہے کہ ان کے ساتھ وہ منسلک رہے، اور اس کے اچھا صرف پاکستان اکیلا تو نہیں ہے، آپ نے دیکھا جو نام لیا گیا اس میں قطر، اور آخری موقع پہ قطر نے بڑا ایک اہم کردار ادا کیا ہے، اس میں قطر بھی ہے، اس میں سعودی عرب بھی ہے۔ جب ایسا لگ رہا تھا کہ معاہدہ پھر دوبارہ کٹائی میں پڑ گیا اور دستخط نہیں ہوں گے، تو اس وقت جن لوگوں نے صدر ٹرمپ کو کال کی اس میں سعودی ولی عہد جو ہیں وہ بھی شامل تھے، قطر کے امیر بھی تھے، UAE کے جو امیر ہیں وہ تھے، اس کے بعد ہمارے جو دفاعی چیف ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر وہ تھے۔ ان لوگوں نے مل کے کال کیا، تو اب یہ سارے ممالک جو ہیں وہ مل کے ان کو انوالو ہونا ہوگا، اور پاکستان بھی یہی کرے گا کہ بھئی یہ اس بات کو یقین بنائے کہ جو کچھ چیزیں طے پائی ہیں ان پہ عمل ہوتا رہے۔ یہ یعنی اب سمجھوتا ہونے کے بعد پاکستان کا کردار ختم نہیں ہو گیا ہے، یا جو خطے کے دیگر ممالک ان کا کردار ختم نہیں ہو گیا، بلکہ ان کا کردار اور اہم ہو گیا ہے کہ اب انہوں نے ہی ان سے ایران کے ساتھ انگیج رہ کے اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ اس پہ عمل ہوتا رہے۔